تو دنین نے آنا ہے کچھ دیر میں گھر رہ جاتی ہوں۔ سدرا نے اپنے کپڑے واپس اٹھاتے ہوئے کہا۔ منال کے سسرال میں آج دعوت تھی سب کی۔ دنین کو ہاسپٹل میں کام پڑ گیا تھا، وہ وہاں رک گئی تھی۔ اب سدرا کو دنین کی وجہ سے رکنا پڑ رہا تھا۔ چچی آپ جائیں، میں ہوں گھر، ویسے بھی کل مجھے کراچی جانا ہے تو میں اپنی تیاری کر لیتا ہوں، زرداد نے اپنے دل کی چوری کو چھپاتے ہوئے کہا۔ اس سے بات کرنے کی ہمت جمع کرتے کرتے آج ہفتے کا آخری دن آ گیا تھا۔ وہ اپنا بہت سا کام چھوڑ کر یہاں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر بیٹھا تھا۔ آج آخری کوشش کرنی تھی اسے۔ دل کو ایک آس تھی کہ دنین اس سے بہت محبت کرتی تھی، اس کی بات کو سمجھے گی۔ وہ سب لوگ جا چکے تھے اور وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھا تھا، بس یہ سوچے جا رہا تھا اس سے بات کیسے کرے گا۔ گھر کی گھنٹی کی آواز نے اس کے خیالات میں خلل پیدا کیا۔ تیزی سے دھڑکتے دل کے ساتھ وہ داخلی دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ دروازہ کھولا تو وہ بالکل سامنے کھڑی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی دنین کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھرے تھے۔ یہ جا کیوں نہیں رہا؟ وہ تیزی سے اندر داخل ہوئی تھی۔ امی امی اماں، وہ سدرا کو آوازیں دے رہی تھی۔ سب چلے گئے ہیں، کوئی نہیں ہے گھر۔ دنین کو اپنے عقب سے زرداد کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھنے لگی تھی جب وہ ایک دم سے اس کے آگے آیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ اب بہت پر اعتماد تھی، لڑکی تھی، کوئی پرانی دنین نہیں تھی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ زرداد کے لہجے میں التجا تھی، محبت تھی، راتوں کو جاگ جاگ کر اسے سوچنے کی خماری تھی۔ دنین کو اس کا انداز عجیب سا لگا۔ اس نے ایک نظر اس پر ڈالی تھی۔ وہ تھکا ہوا سا، بکھرا سا، شیو بڑھی ہوئی، بکھرے سے بال، آنکھوں میں کتنے دن پوری نہ لینے کا اثر تھا۔ اسے کیا ہو گیا ہے؟ اس کے دل کے اندر اٹھنے والے محبت کے طوفان سے بالکل انجان دنین نے سوچا۔ مجھے سکون چاہیے۔ درد بھری آواز میں زرداد کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تھے۔ تو اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہوں؟ راستہ چھوڑو میرا۔ وہ اس کی اس حالت کو سمجھنے سے بالکل قاصر تھی۔ میرا سکون صرف تمہارے پاس ہے، مجھے پتہ چل گیا ہے، ایک تڑپ تھی زرداد کی آواز میں۔ دنین کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ میں نے تمہیں معاف تو کر دیا ہے، اب اور کیا کروں؟ میں نے تمہیں اس دن بھی کہا تھا، اس کے بعد تم مجھے بار بار تنگ نہیں کرو گے۔ دنین نے اپنی طرف سے تو نظریں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کے لیے اٹھائی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے وہ ساکت ہو گئی تھی۔ زرداد کی آنکھوں میں نمی تھی۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے زرداد۔ اس کی آواز میں اس دفعہ سختی کا عنصر تھوڑا کم تھا۔ میں تم سے معافی نہیں، سکون مانگ رہا ہوں۔ وہی ٹوٹا ہوا لہجہ۔ دنین نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کیوں؟ اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا تھا۔ سب کچھ تو پرفیکٹ تھا اس کی زندگی میں، جو وہ چاہتا تھا۔ اس کی تو کوئی بد دعا تک نہ لگی تھی اسے، پھر اب وہ اس سے کون سا طلبگار تھا؟ دنین، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ سر جھکائے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ بہت زور کا دھکا تھا جو اسے پڑا تھا۔ وہ جو اس کے جواب کا منتظر کھڑا تھا، ایک دم سے لڑکھڑا کر سامنے پڑے شیشے کے میز پر گرا تھا۔ ایک دھماکے سے میز کے اندر پیوست شیشہ ٹوٹا تھا اور زرداد کا بازو چیرتا ہوا ایک ٹکڑا اپنا کام دکھا گیا تھا۔ دنین تیزی سے اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ وہ اپنے بازو سے نکلتے خون کی پرواہ کیے بنا اس کی طرف بھاگا تھا۔ دنین پلیز میرا یقین کرو، میں سچ بول رہا ہوں۔ دنین کے کمرے کے سامنے کھڑا وہ دروازہ پیٹ رہا تھا۔ خون کے قطرے اس کے جوتوں پر اور فرش پر گر رہے تھے۔ دنین کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ پلیز دنین، درد سے بھری آواز تھی۔ گھنٹی کا شور گھر کے سناٹے کو چیر گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا دروازے تک پہنچا تھا جہاں سے وہ گزر رہا تھا۔ خون کے قطرے فرش پر نشان چھوڑ رہے تھے۔ دروازہ کھولا تو سب لوگ سامنے کھڑے تھے۔ پاگل ہو تم؟ دنین کہاں ہے؟ اسے بلاؤ۔ سکندر اس کا بازو پکڑ کر کھڑا تھا۔ اچھا گہرا کٹ تھا۔ چاچو وہ پتہ نہیں سو رہی ہے شاید، اس کا دروازہ بجایا تھا میں نے۔ سدرا جاؤ اٹھاؤ، دانی کو کہو آ کر دیکھے، پٹی کرے یا پھر ہاسپٹل لے کر چلیں اگر زیادہ ہے کٹ تو۔ زرداد نے سب کو کہا تھا کہ وہ گر گیا تھا چلتے چلتے شیشے کے میز پہ، نیچے پڑے رگ میں پھنس کے۔ دنین اس کے بالکل سامنے فرسٹ ایڈ باکس لے کر کھڑی تھی۔ دنین پٹی کرو اس کی۔ زرداد بیٹھو ادھر۔ انہوں نے زرداد کو بیڈ پہ بٹھایا تھا۔ دنین پاس بیٹھ کر اس کے ہاتھ کو روئی سے صاف کر رہی تھی۔ وہ محبت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ خود ہی پہلے زخم دیتی ہو، پھر خود ہی مرہم رکھتی ہو، بھاری آواز میں سرگوشی کی۔ دنین کا چہرہ کرب سے پہلے زرد ہوا، پھر اذیت اور غصے سے لال۔ اس نے روئی کو زور سے اس کے زخم پر رکھا۔ ایک دم زرداد تھوڑا سا اوپر ہوا، پھر اپنی مسکراہٹ دبائی۔ وہ اب نظریں جھکائے پٹی اس کے بازو کے گرد گھما رہی تھی۔ دل تو چاہ رہا تھا یہ کینچی اٹھا کر اس کی آنکھوں میں گھسا دے۔ دنین نے اس کی اپنے اوپر گڑی ہوئی نظروں سے جھنجھلا کر سوچا۔ وہ جان بوجھ کر زور زور سے پٹی کو گھما رہی تھی تاکہ اس کی توجہ اس پر سے ہٹ جائے اور اپنے درد کی طرف ہو جائے، پر وہ تو ایسے مسکرا رہا تھا جیسے کوئی تکلیف ہی نہ ہو اسے۔ پتہ نہیں کس مٹی سے بنا تھا۔ دل تو چاہ رہا ہوگا یہ کینچی میری آنکھوں میں گھسا دو۔ زرداد نے دھیرے سے پھر سرگوشی کی، جبکہ اس کے ہونٹ ہنسی کو دبانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔
دنین نے اضافی پٹی کاٹ کے کینچی ایک طرف رکھ دی۔ میرے دل نے کچھ بھی چاہنا چھوڑ دیا ہے، دنین نے سرگوشی میں پرسخت لہجے سے کہا، اور چیزیں سمیٹتی وہاں سے اٹھ گئی۔ زرداد کے ہونٹوں سے مسکراہٹ ایک دم غائب ہوئی تھی۔ ہوں، کیسی ہو؟ سگریٹ کو منہ سے لگایا اور دوسرے ہاتھ سے فون کو کان سے لگا کر وہ بولا تھا، نہ کوئی سلام، نہ کوئی دعا، عجیب کوئی بدتمیز انسان ہو تم۔ منال کی خفا سی آواز فون سے ابھری، ایسا ہی ہوں میں، مجھے دنین کا نمبر سینڈ کرنا ذرا۔ سگریٹ کے دھوئیں کو ہوا میں خارج کرتے ہوئے کہا، ہاں ہائے، تمہارے پاس سکس کا نمبر نہیں ہے؟ منال کو حیرانی ہو رہی تھی۔ ہاں، نہیں تھا، کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ کان کے پیچھے خارج کی۔ اس نے اپنے دل کو بہت سمجھایا تھا لیکن اسے کسی پل چین نہیں تھا۔ اسے کراچی آئے 3 دن ہو چکے تھے اور وہ ایسے ذہن پر سوار ہوئی تھی کہ بس، اچھا میں بھیجتی ہوں تمہیں، اور میری طرف کیوں نہیں آئے تم؟ اب وہ خفگی دکھا رہی تھی۔ اب تو حیدرآباد چکر لگتے رہیں گے۔ ہوں، لگاؤں گا اگلی دفعہ۔ سگریٹ پھینک کے وہ ٹیرس سے واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ کیوں، کیا ابا بات کرنا شروع ہو گئے تم سے؟ منال کی تشویش والی آواز ابھری تھی۔ نہیں جی، ہم دونوں کے مزاج ایک جیسے ہیں، یہ شکر ہے، اب گھر گھسنے دیتے ہیں مجھے۔ تکیہ سر کے نیچے رکھ کر وہ بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ اچھا تم فکر نہ کرنا، مان جائیں گے آہستہ آہستہ، منال نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا۔ اچھا چلو، اب کیا سر کھا رہی ہو؟ دنین کا نمبر سینڈ کرو، کام ہے اس سے مجھے۔ جہال ہی رہنا، بنے پھرتے رہو، پھر سپر اسٹار۔ اچھا وہ کچھ اور فرینڈز ہیں، ان کو بھی ملنا ہے تم سے، التجا والے انداز میں منال نے کہا۔ او یار، بہت سر کھاتی ہیں۔ اچھا چلو بائے اب وہ واقعی چڑھ گیا تھا۔ اچھا دفعہ ہو، بائے۔ منال نے حفظی سے کال کاٹ دی۔ منال کا میسج اسکرین پر چمک رہا تھا۔ زرداد نے دھڑکتے دل کے ساتھ میسج کھولا تھا۔ وہ نماز کے بعد دعا مانگ رہی تھی جب فون کی رنگ سنائی دی۔ ایک دفعہ تو فون بج کر بند ہو گیا تھا، اب دوسری دفعہ بج رہا تھا جب وہ جائے نماز سمیٹ رہی تھی۔ آگے بڑھ کر اس نے فون اٹھا کر کان کو لگایا تھا۔ ہیلو، دنین کی مدر سی آواز ابھری۔ زرداد کے دل کو جیسے تسکین ملی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ ہیلو جی، کون؟ پھر بڑے پریم سے بولی تھی۔ نمبر اگر اس کے پاس دنین کا نہیں تھا تو نمبر دنین کے پاس بھی اس کا نہیں تھا۔ دنین، بھاری چاہت کے خمار سے رندی ہوئی آواز میں زرداد نے اس کا نام لیا تھا۔ وہ اس کی آواز کو کروڑوں میں پہچان سکتی تھی۔ دنین نے فوراً کال کاٹ دی۔ آخر کو یہ اب چاہتا کیا ہے؟ دنین کو اس کی محبت پر ایک پل کو بھی یقین نہیں آیا تھا، بلکہ زرداد کی ایسی حرکتوں کی وجہ سے اس کے سارے پرانے زخم تازہ ہو رہے تھے۔ یہ وہ شخص تھا جس کے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کے اس نے بد دعائیں مانگی تھیں، جس نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ اپنی ہی نظروں میں خود گر گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ پل پل اذیت کو سہتی رہی۔ آج وہ کتنی آسانی سے کہہ رہا تھا کہ وہ اس کی جھوٹی روز بروز بدلتی محبت پر یقین کر لے۔ دنین سکندر اب کوئی کچی عمر کی بے وقوف دنین نہیں تھی جو اس کی اوچھی باتوں میں آ کر پھر سے اس کا شکار ہو جاتی۔ اور جو شخص ہر خوبصورت چیز کا دیوانہ ہو، اسے بھلا میری جیسی معمولی شکل و صورت والی لڑکی سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ فون کتنی بار پھر سے بج چکا تھا۔ اس نے فون اٹھایا، کال کاٹی اور اس نمبر کو بلیک لسٹ میں ڈال کے فون کو ایک طرف بیڈ پر اچھال دیا۔ بار بار فون لگا لگا کر پاگل ہو گیا تھا۔ وہ فون اٹھا ہی نہیں رہی تھی۔ پھر کچھ ذہن میں آتے ہی دوسرے نمبر سے کال ملائی تھی۔ دوسرے ہی پل اس کی آواز ابھری تھی، دنین پلیز کال مت کاٹنا، تمہیں چاچو کی قسم۔ بڑی تیزی سے اس نے الفاظ ادا کیے تھے، اس سے پہلے کہ وہ پھر سے کال کاٹ دیتی۔ اس نے کال نہیں کاٹی تھی، پر دوسری طرف بالکل خاموشی تھی۔ دنین میری بات سنو، وہ اب بول رہا تھا، مجھے خود نہیں پتا یہ کیسے ہو گیا، پر مجھے یار، وہ جھنجھلا کے بولا، دنین مجھے تم سے شادی کرنی ہے۔ بڑی ہی ہمت ہاری ہوئی آواز تھی۔ دیکھو مجھے پتا ہے تم مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، اب بھی کرتی ہو، بس تمہارا دل صاف نہیں ہو پا رہا میری طرف سے۔ وہ ٹیرس پر ٹہر رہا تھا۔ دیکھو میں سب سنبھال لوں گا، میں سب کو راضی کروں گا، 3 انگلیوں کو جوڑ کر اپنے ہونٹوں پہ رکھتے ہوئے اس نے کہا، میں تمہیں کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا۔ دنین میری محبت پر اعتبار کرو، مجھے بس ایک چانس اور دے کر دیکھو۔ اس نے آسمان کی طرف ایسے دیکھا جیسے التجا خدا سے بھی ہو۔ کچھ تو بولو دنین۔ دنین، ہیلو ہیلو، کال تو نہیں کٹی تھی؟ وہ کبھی فون کو کان سے ہٹا کر دیکھ رہا تھا تو کبھی کان سے لگا کر ہیلو ہیلو کہہ رہا تھا۔ فون بیڈ پر پڑا تھا اور دنین بیڈ پر کٹوٹ لیے سو رہی تھی۔ جی تو یاد آ ہی گئی میری۔ نرمل نے ہینڈ بیگ سامنے پڑے میز پر رکھا۔ وہ تھوڑا سا مسکرائی تھی لیکن چہرے پر پریشانی کے آثار واضح تھے۔ زرداد کی فون کالز نے اس کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ 1 ہفتے سے اوپر ہو گیا تھا۔ وہ نمبر بدل بدل کر اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، کبھی پیغامات
پہلے کچھ آرڈر کر لیں، بہت بھوک لگی ہے یار، میری جاب اپنے والے ہاسپٹل میں کرواؤ پلیز، میں تو تنگ آ گئی ہوں قسم سے، وہ ویٹر کو اشارہ کرتے ہوئے اپنے محسوس انداز میں بولے جا رہی تھی۔ پھر اچانک دنین کے پریشان چہرے کو نوٹس کیا اس نے۔ تمہیں کیا ہوا، خیریت ہے؟ اس نے میز پر رکھے دنین کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ خیریت ہے، بس ایک کام کر دو گی میرا؟ دنین نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر پرسوچ انداز میں نرمل کی طرف دیکھا۔ بولو، وہ بغور دنین کا جائزہ لے رہی تھی۔ تم زین سے کہو میرے گھر رشتہ بھیجے، وہ اپنے ہاتھوں سے کھیلتے ہوئے دھیرے سے بولی۔ نرمل کی بانچیں کھل گئی تھیں، آنکھوں میں شرارت تھی۔ تو یہ بات ہے جناب، زین کی تو لاٹری نکل آئی، تم فکر نہ کرو میری شہزادی، سب مجھ پر چھوڑ دو، وہ اپنے محسوس شوق پن میں کہہ رہی تھی۔ زرداد، ایک تو تمہاری کبھی سمجھ نہ آئی ہمیں، تم کیا چیز ہو؟ اشال نے غصے سے جھنجھلاتے ہوئے زرداد کی طرف دیکھا۔ کیا ایسا کہہ دیا میں نے؟ وہ خود اس سے بھی زیادہ پریشان حال لگ رہا تھا۔ زری، دنین کی منگنی ہے آج شام کو، اور تم یہاں کھڑے ہو کر مجھے کہہ رہے ہو چلو اس سے میرے رشتے کی بات کرو، تمہارے نزدیک یہ کوئی بات ہی نہیں ہے؟ اشال ماتھے میں سوبر ڈالے اس پر چیخ رہی تھی۔ اور وہ جو جس سے تمہاری بات پکی ہوئی ہے، منسا، اس کا کیا؟ ہاں بولو۔ اشال اس کا نیچے کو جھکا ہوا چہرہ اوپر کو اٹھا کر بولی۔ باہر میں جائے وہ میری طرف سے، وہ دھاڑنے کے سے انداز میں بولنا تھا۔ آنکھوں میں لالی تھی جو بہت سی شب کی بیداری کا واضح ثبوت تھی۔ تم یوں ہی فضول میں بحث کرتی رہو گی اور ادھر اس کی منگنی ہو جائے گی۔ زرداد کو غصہ آ رہا تھا۔ آج سکندر کے فون پر اسے اس بات کا پتہ لگا تھا کہ دنین کا رشتہ آیا تھا اور دنین کی ہی مرضی شامل تھی، آج ان کی منگنی ہو رہی تھی۔ وہ یونیورسٹی میں اس کے ساتھ تھا اور دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ تم پاگل مت بنو، اشال نے آواز کو دھیما رکھ کے اسے سمجھانا چاہا۔ نہیں کرتی وہ اسے پسند، مجھے پتہ ہے۔ تم مجھے بتاؤ تم نے میرا ساتھ دینا ہے یا نہیں؟ وہ دو ٹوک الفاظ میں کہہ کر کھڑا ہوا تھا۔ زری، کیا چیز ہو تم جینے دو سب کو ان کے حال میں، جب بھی میں تمہاری طرف سے بے فکر ہوتی ہوں ایک نیا تماشا شروع کر دیتے ہو تم۔ پہلے منسا کے لیے ان سب کو اتنی مشکل سے راضی کیا، اور اب جب اس کے ساتھ سب بات پکی ہو چکی ہے تو تم کہہ رہے ہو تمہیں اس سے محبت نہیں تھی؟ دانی سے ہے محبت؟ اشال نے نہ سمجھ آنے والے انداز میں سر پر ہاتھ رکھا۔ کل کو تمہیں دانی سے بھی محبت نہیں ہوگی؟ اشال کا لہجہ اب سخت تھا۔ میں جا رہا ہوں، میں خود ہی بات کر لوں گا، تم میں سے کسی نے کبھی میرا ساتھ دیا بھی ہے؟ وہ دھاڑتا ہوا آگے بڑھا تھا۔ رکو، میں چلتی ہوں۔ اچانک آنے والے خیال سے وہ اٹھی اور کمرے کی طرف چل پڑی۔ زرداد نے منسا کی دفعہ ایسا بالکل ریئیکٹ نہیں کیا تھا جیسے اب کر رہا تھا۔ اشال کو اس کے دل کی سچائی پہ یقین آ رہا تھا۔ وہ رانیہ کی چند چیزیں بیگ میں ڈالتے ہی اس کے ساتھ حیدرآباد کے لیے نکل پڑی تھی۔ راستے میں زرداد اسے پوری طرح قائل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔